تمام تر خوبیوں، حمدوں، وصفوں، صفتوں، ثناؤں، تعریفوں، توصیفوں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دعاؤں، التجاؤں، ثناؤں اور عبادتوں کے لائق میرے اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اس کی ہستی بے مثل ہے، اللہ، بے مثال ہے، بے عیب ہے، بے کیف ہے، لا ریب ہے۔ ساری قدرتوں کا خود سے مالک ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جسے وہ عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ملکوں کا مالک خود ہے، جب وہ چاہتا ہے تو گدھا کو بادشاہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر بادشاہ کو بھی گدھا بنا دیتا ہے۔ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ جس کا رزق وہ زیادہ کر دے اس کا کوئی کم نہیں کر سکتا، اور جس کا وہ کم کر دے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیر بھائی حافظ محمد حسین فیصل آبادی نے لکھا ہے، تیری ونڈ تو جاں صدقے مالکا، کرم پہ کرنا اے سچیاں کوڑیاں تے۔ اے کالیاں رج کے کالیاں نے، روپ کسے دا رنگنا اے گوڑیاں تے۔ ایک مخملی سیج تے سوندیاں نے، کوئی عمرہ نے بھا گئیاں نی پھوڑیاں تے۔ ایک کھانڈ رات دے باسی ٹکڑے، کوئی صدا رہن حلوے پوڑیاں تے۔ ایک سونے نال بھریاں کرن شکوے، ایک راضی نے کچ دیاں چوڑیاں تے۔ او حافظہ زندگی دے 4 دن گزر جاسن، کسے دے محلاں تے کسے دے روڑیاں تے۔ اور ہدیہ درود و سلام اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم، نور مجسم، قائد المرسلین، سید النبیین، خاتم المعصومین، خاتم النبیین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی ذات شریفہ کا شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے مبارک نام کو ہی ہمارے لیے کافی بھی بنایا ہے، وافی بھی بنایا ہے، شافی بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے، شفیع بھی بنایا ہے۔ اور آپ کا نام اقدس ہمارے لیے دنیا میں بھی شفیع ہے، قبر میں بھی شفیع ہے، حشر میں بھی شفیع ہے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے ہی ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہوگا۔ حمد و صلوات کے بعد راجہ انجم صاحب نے پہلی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس اپنے گھر میں منعقد کی ہے، اور مجھے اشتیاق صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال ہوگی۔ نبی پاک کا ذکر ہے، حافظ راجہ زعفران طارق صاحب نے مجھے حکم دیا، حافظ محمد قاسم علی رضوی صاحب نے، اللہ تعالیٰ سعادت دارین عطا فرمائے۔ سارے آپ حضرات میرے جانے پہچانے ہیں، میرا آنا جانا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کئی دفعہ آپ کو نبی پاک کا ذکر سنایا ہے۔ آج بھی میں آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا کر اپنی روح کو بھی خوش کروں گا۔ اور آپ اہل ایمان بیٹھے ہیں، حضور پاک کی محبت لے کر، حضرت قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، حضور پاک کی محبت سے آپ کا دل بھی روح اور شاد باد ہوگا، کیونکہ یہ ذکر ہی ان کا ایسا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ چھیڑنا شیطان، صرف شیطان کے علاوہ ہر چیز نبی پاک کا ذکر سن کے خوش ہوتی ہے۔ نبیوں کے ذکر سے شیطان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اہل ایمان کے ایمان کو جھلا ملتی ہے۔ اور یہ ذکر پاک کی محفل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند کلمات عرض کروں گا میلاد شریف کے حوالے سے۔ ہمارا مذہب ہے اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان۔ جنہیں بہوں وابیت نہ اعزا ہویا ہے نا، او تو نبی پاک نہ کلمہ اللہ نہ کلمہ بھی نہیں پڑھی سکنے، لا الہ الا اللہ آخنے سے بھی مجبور ہے۔ اور نبی پاک کی محبت جس کے دل میں نہ ہو نا، اللہ پاک اس سے اپنے حبیب کا کلمہ بھی چھین لیتا ہے۔ اور جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے نا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی،
جس کے دل میں محبت نہیں ہے رب اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور وہ گنتی شروع کر دیتا ہے کہ کب ختم کریں گے. ایسے ہی نہیں ہے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ کہتا ہے جو میرے حبیب سے محبت نہیں رکھتا نا, اب مجھے بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. اسی لیے اس قوم کو ذکر سے بھی تنفر ہے. کہتے ہیں وہ کلمہ شریف سے ہم بھول جاتے ہیں. سارے بھی پڑھی ہوئے ہے تاں بھی بھول. میں کہا جس طرح کوئی بھی نہیں سی پچھا کھلی پڑھنے والا ادھر کیا منہ میٹیا سیا. میں کہا تو اللہ توفیق ہی نہیں دینا کہ لا الہ الا اللہ آکھی سکیں. لا الہ الا اللہ آخڑا نہیں توفیق اس کی دینا جس محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہونا. میں بڑا جلدی تو سہی 4-6 گلاں سنانا کیونکہ پیشی نمازہ سے پہلے مکانا بھی ہے کم. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. اے سبحان اللہ بھی نہیں آکھی سکنے. منہ میٹیاں کچھ آخرے پتہ نہیں اپنا کوئی حساب کتاب کرنے رہنے. سبحان اللہ بھی مسلمان جس لئے آنا ایک دفعہ ہر چیز گواہ ہونی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ذاکر جب ذکر کرتا ہے, اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے, تحلیل کرتا ہے, تحمید کہتا ہے, تکبیر کہتا ہے, تو جس چیز تک آواز جاتی ہے وہ چیز بھی گواہ بن جاتی ہے اور قیامت کے دن گواہی کے طور پر پیش بھی ہوگی. اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور جہاں پر نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اس کی رضا کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, اور جہاں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کی رضا کا نزول ہوتا ہے. یہ اس کا اپنا اعلان ہے. تو معزز سامعین حضرات, آج کی یہ محفل پاک, محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ذکر انہی کا چھیڑیے, ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. معزز سامعین حضرات, نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر, جب آپ کا میلاد نہیں, پیدائش نہیں ہوئی تھی دنیا میں, آپ پیدا نہیں ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر, روز ازل سے آپ کی آمد کا ذکر جاری ہے. روز ازل سے جاری ہے. اللہ حق سبحانہ و تعالی نے جس وقت کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا, کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا, کیوں؟ ہر چیز مخلوق ہے, وہ خالق ہے, تو سب سے پہلے پھر کس کو پیدا فرمایا؟ میرا رب فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اسی لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں, سور نل پڑھا گلریز, میاں صاحب فرماتے ہیں سب بے نور, میاں صاحب سننے, میاں محمد بخش صاحب ہو صاحب ملوک آلے, وہ فرماتے ہیں نور محمد والا آہا تے آدم جدو نہ ہو, یا آدم جدو نہ ہو, یا اول آخر دوئیں پاسے تے او عمل کھلویا. تو سرکار میاں صاحب فرماندے نے سب بے نور اسے دے نورو او اس دا نور حضور, اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوتروں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور کے تجلی سے نبی پاک کے نور کو پیدا فرمایا. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تجلی سے ساری کائنات روشن اور منور کی گئی.
پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ارواح کو پیدا کیا گیا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، یہ زمین کی بات نہیں ہے، آسمان کی بات نہیں ہے، اس جہان کی بات نہیں ہے، لامکان کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اور آپ کے آنے کا ذکر کیا نا عالم بالا میں، لامکان میں، جب زمین ہی نہیں بنی تھی، اس وقت ذکر کیا کہ میرے نبی کی آمد ہو گئی، اور اب آمد ہو گئی ہے، اور ہمیں نصیب ہو گیا ہے آپ کی امت میں پیدا ہونا۔ کیوں؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں، اس امت کے بعد امت نہیں ہے، اسی امت پر قیامت قائم ہوگی، ہم اسی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، اب ہم سرکار کی آمد کو مرحبا نہ کہیں تو کون کہے گا؟ پہلی امتیں اور پہلے نبی یہ اعلان کرتے رہے کہ سرکار کی آمد ہوگی، سرکار کی آمد ہوگی، سرکار کی آمد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کا اعلان قرآن مجید کا حصہ ہے، فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ نبیوں کے سردار کی میرے بعد آمد ہونے والی ہے، اور جب آمد ہو چکی، اور اس امت کے ذمہ پھر کیا ہے؟ پہلے سارے کہتے رہے کہ آمد ہوگی، آمد ہوگی، آمد ہوگی، اور اب امت کہہ رہی ہے کہ سرکار کی آمد ہو گئی ہے، اور ہمیں ان کی امت میں پیدا ہونا نصیب ہو گیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر، آپ کی آمد کا ذکر ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ امت کہتی رہے گی کہ سرکار کی آمد مرحبا، ہمیں ان کی امت میں جو پیدا ہونا نصیب ہوا ہے اس پر بھی مرحبا کہیں گے، اور مرحبا کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب لیں، اذان نیڑا ہو رہی ہے دور ہو، اچھا سنے کہ نہ، چلو اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة